اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین ذی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 42 سے لے کر 46 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ کل ہم نے ان آیات کا جو پس منظر ہے اس پر تفصیل سے گفتگو کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو خطاب کیا اور ان کو ٹائٹل بنی اسرائیل کا دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، انہیں ان پر اللہ نے جو خاص عنایات کی، آگے چل کے ذکر آئے گا کہ اپنے زمانے میں رب کائنات نے انہیں بہترین لوگوں کا ٹائٹل دیا تھا، فرمایا کہ میں نے تمہیں سب جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ تو ان سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ تم نے مجھ سے جو وعدے کیے تھے، میں نے تم سے جو وعدے لیے تھے وہ وعدے پورے کرو۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان وعدوں میں جو سب سے بڑھ کر جس پر زور دیا جا رہا تھا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر ایمان کے حوالے سے تھا، اور پھر اسی میں ان کو احساس دلایا گیا اور اس بات کا انہیں ایک طرح سے ان کے دل پر زور ڈالا گیا کہ تم سب سے پہلے تلاش کرنے والے لوگ تھے اس نبی آخر الزمان کو، اپنے وطن چھوڑ کر تم یہاں آ کے آباد ہوئے سرزمین مدینہ پر، اب جب وہ تشریف لا رہے ہیں اور آ گئے ہیں تم سب سے پہلے ان کا انکار کرنے والے بنو گے؟ سوچو اس کے اوپر، غور کرو کہ تم کیا طریقہ اختیار کرو گے۔ میری آیتوں کو تھوڑی قیمت سے مت بیچو، اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کرو، اور حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط مت کرو، اور حق کو مت چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ کل ہم نے یہاں تک بات کی تھی، مگر ایک پہلو جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ عرب کے اندر اس زمانے میں یہود کو اپنے علم کی وجہ سے بڑی برتری حاصل تھی۔ قبیلہ تو قریش کا سب سے اوپر تھا، اور مدینہ منورہ میں اوس و خزرج اپنی عددی طاقت کے اعتبار سے، اپنی زمینوں اور باغات کے اعتبار سے ان سے زیادہ فوقیت رکھتے تھے، لیکن چونکہ یہود میں علماء تھے اور وہ تورات کی روشنی میں اللہ رسول کی باتیں کرتے تھے تو ان کا بڑا روب تھا اس زمانے کے اندر۔ تو مکہ کے والے بھی جب آقا کریم علیہ السلام مکہ میں تھے، اس وقت مکہ والے بھی آئے تھے یہود مدینہ کے پاس کہ ہمارے اندر ایک شخص پیدا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آپ بتائیے کہ وہ ٹھیک ہے یا ہمارا رستہ ٹھیک ہے؟ یہ بات کون پوچھ رہے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پیغمبر جو رستہ بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا جس رستے پہ ہم چل رہے ہیں بتوں کی پوجا کرنے والا رستہ ہم ٹھیک ہے؟ اب یہودیوں کا حسد دیکھیے، باوجود اس کے کہ مکہ کے مشرک بتوں کے پجاری آخرت کے منکر نبیوں کے منکر تھے، مگر اپنے حسد میں تعصب میں انہوں نے نبی آخر الزمان کو ماننے کی بجائے ان سے کہا نہیں تمہارا رستہ بڑا اچھا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ان لوگوں کو انہوں نے حق کو چھپا دیا اور باطل کو ان کے سامنے پروموٹ کیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکات دیا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ وہ آیات ہیں جن میں نماز پڑھنے، زکات دینے اور پھر نماز کو باجماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اس کا مطلب باجماعت نماز پڑھ۔ قرآن مجید میں باجماعت نماز پڑھنے پر واضح جو دلیل ہے وہ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے۔ اگر صرف کہا جاتا کہ نماز پڑھو تو اس میں نماز کوئی اکیلے پڑھ لیتا یا اجتماعی طور پہ پڑھتا، دونوں باتیں درست ہو جاتی،
لیکن یہ فرما کر کے رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اب آپ کہیں گے کیا صرف رکوع کرنا ہے اکٹھے، باقی نماز الگ؟ نہیں، جز بول کر کل مراد لیا جا رہا ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ رکوع علیحدہ جا کے پڑھ لیں اور باقی نماز علیحدہ پڑھیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو گویا قرآن جز بول کر اس سے پورا کل مراد لے رہا ہے، رکوع بول کر پوری نماز مراد لی جا رہی ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز اور زکوٰۃ وہ عبادات ہیں جو صرف ہم پر نہیں بلکہ اللہ کی قربت کے لیے پچھلی امتوں پر بھی یہ عبادات فرض رہی ہیں. نماز انسان کی بدنی عبادت ہے اور روزہ انسان پر مالی عبادت ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت دیا. روزہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت دیا ہے اس کے شکرانے کے طور پہ انسان زکوٰۃ دیتا ہے، اور اللہ نے انسان کو جو بدنی طاقت دی ہے اس کے شکرانے کے طور پر اس کی بارگاہ میں رکوع و سجود کر کے اپنے سر کو جھکاتا ہے. فَمَا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ. کیا تم، اب اس میں علماء یہود مخاطب ہیں، اے یہود کے علماء، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو. تمہارے سامنے تورات ہے، اللہ کے احکامات ہیں، ان کو پڑھتے ہو. یہ نہیں کہ تمہیں پتہ نہیں ہے، تم تو جانتے ہو، پڑھتے ہو. جاننے پڑھنے کے باوجود اوروں کو وہ بات بتلاتے ہو مگر خود اس پر عمل نہیں کرتے ہو. بھول جاتے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس پر عمل نہیں کرتے. اب یہ جو تعلیم ہے، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ظاہر ہے یہود پہلے اس کے اولین مخاطب تو چونکہ بنی اسرائیل پیچھے ذکر آ رہا ہے وہی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ یہ آیتیں صرف انہی کے لیے ہیں. یہ آیتیں قیامت تک آنے والے تمام طبقات انسانی اور ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہے. کہ ہم میں سے ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے نوازتا ہے اور وہ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے عمل کو بھی بہتر کرے اور اس تعلیم کا سب سے اولین مصداق بنے. علماء کرام نے کہا کہ وہ شخص جو دوسروں کو اچھی بات بتائے اور خود عمل نہ کرے وہ اس چراغ کی مانند ہے جو دوسروں کو تو روشنی دے رہا ہے، اپنے آپ کو صرف جلائے جا رہا ہے. اور حدیث پاک میں اس پر بہت سی گفتگو ہے. یہود کو اس اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ تم تورات پر لوگوں کو عمل کرنے کا کہتے ہو کہ تورات پر عمل کرو، اللہ کی کتاب پر عمل کرو، لیکن اللہ کی اس کتاب تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے آخری نبی پر ایمان لاؤ، تو پھر تم اس پر عمل کیوں نہیں کرواتے ہو؟ اس کو چھپا جاتے ہو، بھول جاتے ہو اس کو. تم وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم اتنا بھی عقل نہیں کرتے ہو؟ اور آخری دو آیات بہت اہم ہیں اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد مانگا کرو. اللہ سے مدد مانگنے کا ایک تو یہ نا جو ہم جملے کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما، یہ لفظی ایک جملہ ہے، مگر قرآن اس مدد مانگنے کا عملی طریقہ بتا رہا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جو تکلیف جو پریشانی آئی ہے ایک تو اس میں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے اور دوسرا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس سے مدد مانگنی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ پر توکل، اعتماد، بھروسہ رکھنے والے تھے، لیکن آپ حیران ہوں گے کبھی آندھی طوفان آتی تو سرکار مسجد میں جا کر نفل چھوڑتے ہی نہیں تھے جب تک وہ طوفان ختم نہیں ہو جاتا تھا، اور ڈرتے تھے کہ پچھلی امتوں میں سے کئی امتوں کے اوپر عذاب آیا طوفانوں کی شکل میں، اللہ نہ کرے کوئی ہمارے اندر عذاب ہی نہ آ جائے. یہ سرکار کا خوف خدا اور خشیت تھی اور اللہ سے مدد مانگنے کا طریقہ تھا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور یہ جو نماز کا پڑھنا ہے، انہا یہاں پہ نماز کا لفظ نہیں ہے، ضمیر آئی ہوئی، پروناؤن آیا ہوا ہے، اور یہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے مدد مانگو صبر سے، نماز سے، اور یہ مشکل ہے، اور یہ مشکل ہے. یہ سے کیا مراد ہے؟ یہ نماز مشکل ہے. الا علی الخاشعین، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں خشوع ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، ان پر مشکل نہیں ہے. جو خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، جو منافق بنا ہوا ہے، جیسے منافقوں میں کچھ لوگ مسلمان اپنے آپ کو شمار کرواتے تھے. اب جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہے، قیامت پر ایمان نہیں، اس کے لیے تو نماز کا ڈھونگ کرنا بڑا مشکل کام ہے. قرآن کہتا ہے وہ نماز کے نکلتے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ بڑے سست پڑ گئے ہیں، ان کے قدم ہی نہیں اٹھ رہے ہیں ان کے نماز کے لیے.
فرمایا جو خاشعین ہیں، یہ نماز مشکل ہے سوائے خاشعین کے، اور یہاں بڑی خاص پتے کی بات بتائی کہ خاشعین ہوتے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ رب سے ملاقات کا جن کے دل میں شوق اور یقین ہوتا ہے، ان کے دلوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ جب دلوں میں خشوع پیدا ہو جاتا ہے تو نماز آسان اور لذت دینے والی بن جایا کرتی ہے۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اللہ کی طرف جانا ہے، خدا سے ملاقات ہونی ہے، یہ تصور اگر دل میں پختہ ہو جائے کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، یہ خیال جب ذہن میں جاگزی ہو جائے گا تو نماز یقیناً لذت دینے والی بن جائے گی، اور الصلاۃ معراج المومنین کا منظر نماز دے گی اگر دل میں یہ کیفیت خشوع پیدا ہو جائے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کی برکت سے خشوع قلب نصیب فرمائے، اور اپنی ملاقات کا شوق اور اس کا اضطراب میں نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔